اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، کافی دنوں سے ہم لوگ یہ چیز ایک ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ اسی طرح کے کچھ ٹاپکس کے اوپر نا ڈیلی بیسس پہ ڈسکشن وغیرہ کی جائے۔ تو دوستو، وہ جو ڈسکشن وغیرہ کی جائے اور اس میں جتنی زیادہ اویئرنیس لوگوں کو ہم لوگ دے سکتے ہیں وہ دی جائے نا۔ تو دوستو، اسی سلسلے میں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو گھر کے ہمارے اخراجات ہیں ان کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اور ان کو کیسے کم کر سکتے ہیں، اور ہمارے جو سورس آف انکم ہیں ان کو ہم کس طرح انکریز کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے فیکٹرز ہیں جس کے اوپر اوپن ڈیبیٹس ہوتی رہتی ہیں۔ کل عجب عوان صاحب نے بھی ایک پوسٹ کی اور اس کے اوپر انہوں نے بڑی اس میں کافی لوگوں نے بڑے پازیٹیو ریمارکس دیے، بڑے اچھی چیزیں اس میں دیکھنے کو ملی۔ اس کے علاوہ وہاں پہ عابد بھائی نے، عثمان بھائی نے اور کافی لوگوں نے وہاں پہ کمنٹس کیے اور کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ دیکھنے کو ملی۔ تو دوستو، جہاں تک میں سمجھتا ہوں تو مین چیز یہ ہے کہ دیکھیں، کسی غریب کے گھر اور غریب پیدا ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اٹس ناٹ اے فالٹ۔ لیکن اگر ہم لوگ غربت کی حالت میں مر جاتے ہیں تو یہ ہمارا ہی قصور ہے، کیونکہ زندگی میں ہمیں اگر روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک دن، مہینے میں ایک دن ہمیں ضرور چانس ملتا ہے، اور اس طرح کا چانس ملتا ہے کہ جس کو ہم اویل کر سکتے ہیں۔ اگر ان کیس ہم لوگ اس کو جان بوجھ کے اویل نہیں کرتے یا کسی اور ریزن کی وجہ سے اویل نہیں کر پاتے تو یہ ہمارا اپنا فالٹ ہے۔ تو دوستو، خیر یہ تمہیدی باتیں اور کافی لمبی ہو جائیں گی اور ٹائم آپ لوگوں کے پاس بھی کم ہوگا، میرے پاس بھی کم ہے، تو اس لیے ناؤ بیک ٹو دی پوائنٹ۔ تو دوستو، میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے جو بیسک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر کا بجٹ پریپیئر کرنا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ٹوٹل منتھلی انکم کتنی ہے یا ویکلی انکم کتنی ہے اور ہمارے ایکسپینڈیچرز کتنے ہیں، اخراجات کتنے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہمارے 20,000 مہینے کی انکم ہے تو ہمیں پھر اخراجات جو ہیں یہ بھی 20,000 کے لمٹ میں ہی رکھنے چاہیے، بلکہ 20,000 سے بھی کم رکھنے چاہیے، کیونکہ دیکھیں غمی خوشی انسان کسی ٹائم بھی آ سکتی ہے اور یہ انسان کو بتا کے نہیں آتی۔ پھر باقی اچانک سے بھی بہت سارے ایکسپینڈیچرز اور ایکسپینسز آ جاتے ہیں، ان کو بھی ساتھ میں مینیج اور پریپیئر کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ساری چیزیں، سارے فیکٹرز دیکھنے پڑتے ہیں، تو اس حساب سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بجٹ پریپیئر کیا جائے اور اس میں دیکھا جائے کہ کتنا ہمارا ایکسپینڈیچر ہوتا ہے اور ہمارے انکم کتنی ہے۔ یہاں پہ ایک بات میں اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سورس آف انکم انکریز ہو، مطلب آمدن انکریز ہو جائے تو انسان کی حالت بدل جاتی ہے، لیکن میں اسے اختلاف کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے سورس آف انکم انکریز ہوں گے تو ڈیفینیٹ بات ہے کہ آپ کے ساتھ ایکسپینڈیچرز بھی انکریز ہوں گے۔ مثال کے طور پہ اب ایک بندہ ایسا ہے جو بمشکل روزی روٹی پوری کر رہا ہے، وہ اسی چیز کے اوپر توجہ دے گا، وہ دوسری سائڈ پہ نہیں جائے گا۔ لیکن ایک ایسا بندہ جس کے پاس پیسہ ہے، وہ روزی روٹی سے ہٹ کے وہ سب سے پہلے تو وہ کوشش کرے گا اچھا مکان ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھی، پھر اسی حساب سے آپ ماڈل کی گاڑی ہو، ٹھیک ہے، اچھا بنگلہ ہو، اچھا اسٹیٹس ہو۔ اسٹیٹس کے چکر میں وہ جو ہے نا کافی سارے زیادہ ایکسپینڈیچرز کرے گا۔ تو زیادہ تر جو ہمارے ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں وہ ایک لوگ دوسرے کو دیکھا دیکھی بھی ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس اتنی اچھی بلڈنگ ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اور اس کے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ جو ہیں ہمیں وہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے، کیونکہ اگر ہم چادر دے کے پاؤں نہیں پھیلائیں گے تو ہمیں کسی کے سامنے جھولی پھیلانی پڑے گی، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کرنا چاہیے اور جھولی پھیلانی چاہیے۔ جھولی پھیلانے سے اگر آپ لوگ بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگوں کو چادر پھیلانی ہی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پہ جو میں چیز سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس پہلے تو عام آدمی کے پاس پیسے ہوتی بہت کم ہے۔ ان کیس اگر اس کے پاس پیسے آ جائیں تو اس کی اولین جو ترجیح ہوتی ہے، وہ اولین ترجیح اس کی یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس اچھے سے اچھا گھر ہو۔ تو بھائی اچھا گھر آپ کی سمجھ لیں کہ بالکل ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اچھے گھر سے مراد یہ نہیں ہے کہ اچھا گھر کچھ 10 کنال پہ بنا ہو، 5 کنال پہ بنا ہو۔ اچھے گھر سے مراد یہ ہے کہ
آپ کے پاس منیمم ایریا میں بھی نا ساری جو لائف ریکوائرمنٹ فیسلٹیز ہیں وہ پوری ہیں، اور کوشش کریں کم سے کم کور ایریا رکھیں، ایک کمرہ یا دو کمرے، میکسیمم دو کمرے، میرے خیال میں دو کمرے بہت زیادہ ہیں، تو دو کمرے سے زیادہ کا مکان نہیں ہونا چاہیے، دو کمرے کچن باتھ روم کے میں ہم ایزیلی گزارا کر سکتے ہیں، ہمیں بلڈنگ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر بھی آپ اپنے جو اخراجات ہیں یہ کافی سارے اپنے بچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ لوگوں کے عام طور پہ میں نے سوچ دیکھی ہے کہ ہاں بھائی میرے پاس پیسہ ہے تو کیوں نہ میں پلاٹ لے لوں، یہ کر لوں وہ کر لوں، اور بھائی اگر 50 نہیں 60 سال نہیں 70 سال کی زندگی ہے، عمر ہے، اور اس 50 60 70 سال میں کولو کے بیل کی طرح آپ زندگی گزار رہے ہیں، اپنے لیے جی نہیں رہے، اپنی فیملی ممبرس کے لیے جی نہیں رہے، اپنے بچوں کے لیے آپ جی نہیں رہے، اپنے آپ کے لیے جی نہیں رہے، ان لوگوں کے لیے جی رہے ہیں، ان کے لیے جی رہے ہیں، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بے شک بہتر رزق دینے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا اور ہمیں اللہ تعالیٰ رزق دیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کے اوپر پختہ ہونا چاہیے، اور اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایک پلاٹ ہے اور ایک جگہ پہ گھر بنا ہوا ہے تو اس میں فالتو کے جو پلاٹس، ہاں جی میں یہ بھی پلاٹ لے لوں، میں وہ بھی پلاٹ لے لوں، فضول قسم کے اخراجات، اور وہ پھر منتھلی کبھی انسٹالمنٹس اس کے اوپر جا رہی ہیں، کبھی کیا ہو رہا ہے کبھی کیا ہو رہا ہے، یہ جو چیز ہے یہ چیز بھی ہمیں اس چیز سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ عام طور پہ اب ہماری سوسائٹی میں ایک فیشن چل رہا ہے کہ اس یہاں پہ مرغیوں کو پالنا، بکریوں کو پالنا عیب سمجھا جاتا ہے، کتوں بلیوں کو پالنا بڑا جی اپر کلاس بندہ ہے اور بڑا اچھا کام کر رہا ہے، تو اور ہماری بھی بدقسمتی کہ ہم بھی اسی بندے کو عزت کرتے ہیں، نہیں یار بڑا چنگا بندہ ہے، کیوں اس نے کتا پالا ہوا ہے، یار اس نے بڑا اچھا بلا پالا ہوا ہے، یار اس نے بڑا اچھا بیل پالا ہوا ہے، او بھائی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کے، اب میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو خود اچھا کھانا نہیں کھا سکتے، بیلوں کے اوپر فضول قسم کے اخراجات کر رہے ہوں گے، اس کو کیوں جی میں نے جی بیل شوقیہ طور پہ رکھا ہوا ہے اور میں اس کا جلسہ کرواؤں گا، اس کو بھگاؤں گا، مرغا میں نے رکھا ہوا ہے جی میں اس کو اچھی سے اچھی چیزیں کھلا رہا ہوں، اس لیے کھلا رہا ہوں کہ پھر میں نے اس کی لڑائی کروانی ہے، میں نے کتا پالا ہوا ہے لڑائی کروانی ہے، او بھائی آپ اپنا سوچیں، آپ ان چیزوں کو وہ ایک سمجھ لیں کہ عیاشی والی چیز ہے، اس چیز کو آپ چھوڑیں، آپ اپنا سب سے پہلے سوچیں کہ اگر آپ کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت 3 وقت کی روٹی نہیں ہے تو آپ یہ فضول قسم کی چیزیں کیوں پال رہے ہیں آپ لوگ۔ سب سے پہلے چیز ہمیں ابھی ریسنٹلی جو رمضان گزرا ہے، رمضان میں ہمیں جو چیزیں فیس کرنی پڑی ہیں، ہر چیز کے ریٹس ڈبل تھے، اس میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مینجمنٹ کی ناکامی ہے کہ پرائس کنٹرول کمیٹی ان کو پرائزز کنٹرول کرنی چاہیے، لیکن یہ کچھ کمزوریاں ہماری بھی ہیں۔ فار ایگزامپل اب دیکھیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ بھائی گوشت مہنگا ہے تو لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے، اگر لینے کی بہت ضرورت ہے تو آپ گھر میں دیسی مرغیاں پال سکتے ہیں، پالیں، انڈے آپ کے پاس ہوں گے، چکن آپ کے پاس ہوگا، آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ ریبٹس خرگوش پال سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی ایشو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ بآسانی جو ہے وہ پال سکتے ہیں، اس میں ٹینشن کی تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کے علاوہ یہ اس میں آپ کے کافی سارے جو ہیں ایکسپینڈیچر جو ہیں یہ کور ہو سکتے ہیں، آپ کوشش کریں کتے بلیاں پالنے کے بجائے اور فضول قسم کی چیزیں پالنے کے بجائے آپ لوگ بکری پال لیں، آپ لوگ خرگوش پال لیں، جو چیزیں جو فروٹفل فائدہ مند چیزیں ہیں وہ چیزیں کر لیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ فضول قسم کے جو ہے نا ایکٹیویٹیز پہ اپنا ٹائم ضائع کریں۔ پھر ایک چیز اور ہے وہ ہے اسکول کالجز کے ایکسپینڈیچرز اخراجات، ہمارا جی بچہ بڑے اچھے اسکول میں پڑھے گا، کیوں اچھے اسکول میں پڑھے گا جی اس کا بچہ اچھے اسکول میں پڑھا ہے اور بھائی اس کے سورس آف انکم زیادہ ہیں، آپ کے سورس آف انکم اتنے نہیں ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ آپ کا بچہ جہاں پہ گورنمنٹ اسکول میں اگر پڑھ سکتا ہے تو پڑھے، اس میں کیا مسئلہ ہے، اسی طرح تھوڑی بہت بیماری ہوگی جی ہم بڑے جی پرائیویٹ کلینک پہ جائیں گے، بڑے اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اور بھائی جو گورنمنٹ نے ڈاکٹرز بٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی ان کو بھی کچھ نہ کچھ تو پتہ ہے، آپ ان لوگوں کے پاس چلے جائیں، آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، دوسروں کے ساتھ آپ نے کمپیئر نہیں کرنا۔ اگر آپ پڑھے لکھیں آپ اپنے بچوں کو خود پڑھائیں، ٹیوشن آپ ان کو خود دیں اور دوسروں کی طرف ان کو آپ مت دیکھنے دیں نا۔ اسی طرح ایک اور چیز جو عام طور پہ دیکھنے کو نظر آتی ہے وہ ہے فضول قسم کی رسمیں، جی فوتگی ہو گئی اس میں یہ بھی کھانا کھلانا ہے، اس میں وہ بھی کھلانا ہے، اب جس بندے کے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے وہ اس بیچارہ اپنی ٹینشن میں ہوتا ہے اور ان لوگوں کو کھانے پینے کی پڑی ہوتی ہے کہ یار ہم نے یہ بھی اس کو کھلانا ہے، نہیں جی ہمیں بوٹیاں نہیں ملی، نہیں جی اس میں مرچیں تیز تھیں، نہیں جی یہ او بھائی خدا کا خوف کریں،
اس بندے کے اوپر اتنا مشکل وقت آیا ہوا ہے اور آپ اس میں نقص نکال رہے ہیں. پھر اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پہ فضول قسم کی رسومات ہوں گی. مہندی کی رسم ہو رہی ہے جی، دودھ پلائی کی رسم ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا. خیر میری تو ہوئی نہیں ہے اس لیے میں زیادہ وہ ڈیٹیل مجھے نہیں پتہ. ہوگی تو چلے پھر مجھے بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے بیس کا 100 ہوتا ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی فضول قسم کی چیزیں ہیں. اس میں ایک ہی فیملی کے ایک ہی مرد یا عورت کے 10 20 20 سوٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک سوٹ پہ کام چل سکتا ہے. اور جو ایک چیز میں نے اور دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پہ دلہن کا جو سوٹ ہوتا ہے یہ اتنا زیادہ کاسٹلی بنانے کی اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے ریئل لائف میں اس کو یوز نہیں کرنا، بلکہ اس نے ایک دن کے لیے اس کو پہننا ہے، اس کے بعد وہ لائف ٹائم اس کو نہیں پہنے گی. تو پھر یہ اس نارمل سی بھی چیز پہ وہ کام چل سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ اتنا مہنگا جو ہے ڈریس لیں. تو نارمل سے بھی ڈریس پہ کام چل سکتا ہے. تو اس کے علاوہ اور اس طرح کی بہت سارے کام ہیں جس میں ہم کر کے جو ہے نا یہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوشش کریں فضول قسم کے جو اخراجات ہیں ان کو کنٹرول کریں، ٹھیک ہے. اور فضول قسم کے اخراجات کنٹرول کرنا آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ خود کر سکتے ہیں. انسان چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے اور چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے بشرطیکہ کہ وہ کرنا چاہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جی الحمدللہ میں یہاں پہ ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اٹک میں جو آبادی کا ریشو ہے یہاں 70 سے 75% نوجوان ہیں. تو یہ وہ نوجوان ہیں جو اگر چاہیں تو ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں، ضلع کی تقدیر بدل سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی کہ ان کو بائکس کی ریسیں لگانے کے، ان کو مرغے لڑانے سے، ان کو کتے لڑانے سے، ان کو بیل دوڑانے سے، ان کو گھوڑے دوڑانے سے فرصت نہیں ہے. بھائی یہ ہمارا یہ عام آدمی کے یہ شوق نہیں ہے. یو آر جسٹ ویسٹنگ یور ویلیویبل ٹائم اینڈ ویلیویبل منی. اور تم لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے، تم لوگ صرف اور صرف فضول قسم کے اخراجات کر رہے ہو، اخراجات بڑھا رہے ہو. تو جی عثمان بھائی بہت شکریہ جی. جبار بھائی اسٹے سیف اینڈ ہیلتھی، تھینک یو جی. اچھا تو یہ جو چیز ہے اس چیز کے اوپر بھی ہمیں نظر رکھنی چاہیے. اور جو بھائی بھی لائیو دیکھ رہے ہیں وہ ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کو شیئر کر دیں تاکہ اگر کسی نے کوئی کویشچن آنسر لینا ہے تو وہ اس میں آسانی ہو جائے. تو اچھا اس کے علاوہ جو چیز ہے یہ شادی بیاہ کی فضول قسم کی رسومات ان کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. اس کے بعد ہمارا جو ایک سب سے بڑا ایشو ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی چادر دیکھ کے پاؤں نہیں پھیلاتے، بلکہ وہ ہم لوگ دوسروں کے ساتھ کمپیئر کر کے پھیلاتے ہیں. تو ہمیں ماسک اتارے نا ذرا. عثمان بھائی کہہ رہے ہیں. عثمان بھائی ایکچولی میں پبلک پلیس پہ بیٹھا ہوں، میں ماسک اتار دیتا ہوں، لیکن میں کیونکہ پبلک پلیس پہ ہوں تو وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ تھوڑی سی سختی بھی اور سختی نہ بھی ہو، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ماسک کو میکسیمم ٹائم تک یوز کیا جائے. تو چلیں بہرحال آپ کی فرمائش میں ماسک کو اتار رہا ہوں. تو اچھا اس کے علاوہ بھائی یہ چیزیں بیسک جو چیزیں ہیں یہ تو ہے. اور حامد ہینڈ فری آواز کم ہے. بھائی میں ابھی کام سے واپس آ رہا تھا تو جلدی میں مجھے ہینڈ فری نہیں مل سکے، اس لیے سوری کہ میں ہینڈ فری نہیں لا سکا. تو ابھی میں گھر نہیں پہنچا. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں پارک میں بیٹھا ہوں. ایک منٹ میں آپ کو بیک کیمرے سے دکھا دیتا ہوں. یہ بیک کیمرہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس ٹائم پارک پہ بیٹھا ہوں. تو یہاں پہ میں نہیں لا سکا جلد بازی میں، تو اس لیے مجبوراً پھر کام چلانا پڑ رہا ہے. تو بہرحال انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کوشش ہوگی کہ یہ بھی جو ہے نا یہ فالٹ دور کیا جائے. اچھا اس کے علاوہ فضول یہاں پہ چلیں ساری چیز کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے خاتمے کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا، 15-20 منٹ ہو گئے. تو یہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پہ آپ فضول قسم کی کنسٹرکشنز نہ کریں. 2 کمروں کا گھر بنائیں اور اسی سے کام چلائیں. فضول قسم کے 10-10 20-20 کمرے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. 2 کمروں میں آپ کا آسانی سے گزارا ہو سکتا ہے. دوسرے نمبر پہ اوائڈ کریں فضول قسم کے دوسروں سے کہ ہم نے یہ فیسلٹی لینی ہے، یہ بھی فیسلٹی لینی ہے. ان چیزوں سے آپ اوائڈ کریں. آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، ٹھیک ہے. اور سورس آف انکم آپ بے شک انکریز کریں. کام کوئی بھی ہو، چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. آپ کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جن کے پاس بہت ساری زمینیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن
جی عثمان بھائی، فضول قسم کی رسومات کے اوپر میں تقریباً 4-5 منٹ پیچھے میں نے بات کی ہے، تو جس میں شادی بیاہ کی فضول قسم کی رسومات کے اوپر بھی بات ہوئی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو فوتگی کے موقع پہ ہوتی ہیں وہ یہ بھی، اور اس کے علاوہ یہ 2 موقع ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر فضول قسم کی رسومات ہوتی ہیں. اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات ہو گئی ہے بھائی، تو وہ آپ جب لائیو ویڈیو ختم ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، تو بھائی دیکھیں، آپ جوان ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ القاسب حبیب اللہ، کہ حلال رزق کمانے والا میرا دوست ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق حلال کمانے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے. آپ کوشش کریں، محنت کریں، رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیں، وہ رزلٹ ضرور نکالے گا اور پازیٹیو اچھا نکالے گا. محنت کرنی آپ پہ شرط ہے. یہاں پہ ایک ایگزامپل دوں گا کہ ایک چور ہوتا ہے، وہ پہلے سارا دیکھتا ہے کہ ہاں بھائی اس ٹائم یہ بندے گھر نہیں ہوتے، اس ٹائم پہ ان کا یہ ویک پوائنٹ ہے، اس ٹائم ان کے گھر میں تالا نہیں لگا ہوا ہوتا ہے، اس ٹائم یہ ہوتا ہے، اس ٹائم وہ ریکی کرتا ہے، اس کے اوپر محنت کرتا ہے، اور آخر میں یہ وہ الٹا کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی اس کا رزلٹ، محنت کا جو صلہ ہے وہ مل جاتا ہے. حالانکہ وہ نیگیٹو کام ہوتا ہے لیکن اس کو اس کا صلہ مل جاتا ہے. تو سیم لائک جو ہے یہ آپ لوگ بھی کریں. آپ کے پاس زمین ہے، بہت اچھی چیز ہے، آپ اس کے اوپر فارمنگ کریں. ٹھیک ہے، فارمنگ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مہنگی، آپ کھیتی باڑی اس میں کر لیں، سبزیاں اگا لیں. ٹھیک ہے، سبزیاں اگا لیں. اور یہاں پہ ایک چیز جو میں پہلے رہ گئی تھی، کچن فارمنگ. کچن فارمنگ میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں. زندگی میں میں نے کبھی جو شاید ترانتی کھربا بھی ہاتھ میں نہ پکڑا ہو، لیکن اس دفعہ پھر میں نے خود یہ تجربہ کیا کہ کیوں نہ بھائی یہ ایک جو لوگ کہتے ہیں کہ کچن فارمنگ کرنی چاہیے تو کریں. تو الحمدللہ کچن فارمنگ کا یہ رزلٹ نکلا ہے کہ اب ہمارے میں نے ٹماٹر کے جو پودے لگائے تھے، ابھی تو خیر نہیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا وہ بھی آپ لوگوں کو دکھا دوں. تو ٹماٹر کے پودے لگائے تھے، اس میں پھل لگ رہا ہے. اسی طرح بھنڈی کے لگائے تھے، بھنڈی میں پھل لگ رہا ہے. اسی طرح بینگن کے لگائے تھے، بینگن میں پھل لگ رہا ہے. مرچیں لگائی تھیں، پھل لگ رہا ہے. اسی طرح اور بھی کافی ساری جو چیزیں تھیں وہ میں نے اس میں کچن فارمنگ کے لیے کی ہیں، جو ڈیلی یوزیج کی ہوتی ہیں وہ میں نے کی ہیں، اور الحمدللہ کافی پازیٹیو رزلٹ ملا ہے. تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں یہ، اور اس سے کافی پازیٹیو چیزیں. اور اگر آپ کے پاس زمین ہے پھر تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیسلٹی دی ہوئی ہے، آپ اس فیسلٹی کو اویل کر سکتے ہیں. اور لہٰذا آپ اس فیسلٹی کو اویل کریں، اور آپ فضول قسم کی ایکٹیویٹیز میں ٹائم نہ مت ویسٹ کریں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ابھی ایک اور ایشو ہے کہ گرمیاں ہیں. گرمیوں میں ہمارا بجلی کا بھی بہت زیادہ بل آتا ہے. اس سے کیسے بچا جائے؟ اس کا آسان سولوشن ہے کہ آپ سولر پلیٹس لیں. یہ آپ کا ون ٹائم انویسٹمنٹ ہوگی، اور پھر آپ لائف ٹائم، اگر نہیں تو 10-15-20 سال آپ پہ ہم ہیں. اگر آپ زیادہ نہیں کر سکتے، ایک سولر پلیٹ آلموسٹ آپ کو 6 سے 7 ہزار میں مل جائے گی. 6 سے 7 ہزار میں وہ لے لیں. 3 سے 4 ہزار میں آپ کا ایک سولر کا والا پنکھا، وہ کولر مل جائے گا. مطلب 10 سے 12 ہزار میں آپ کا پورا سیزن، ایک سیزن نہیں 4-5 سیزن. اور دن کے ٹائم آپ بالکل فری ہیں، رات کے ٹائم پہ آپ کی بجلی استعمال ہوگی. اس کے علاوہ اگر آپ بیٹری لے لیں تو پھر آپ رات کے ٹائم بھی یوز کر سکتے ہیں. اور یہ جی فیصل بھائی کہتے ہیں کہ کیسے ہو حامد؟ جی الحمدللہ جی، آپ کی دعا ہے. آپ کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو اپنے گروپ میں بھی شیئر کر دیں، کیونکہ میرے پاس یہاں پہ آپشن نہیں آ رہا شیئر کا، نہیں تو میں خود ہی سبھی گروپس میں کر دیتا، تاکہ اور کسی نے کوئی کویشچن آنسر لینا ہے تو وہ آسانی رہے. اچھا، یہ چیز ہی ہو گئی ہماری. ہاں، ایک چیز یہاں پہ نوجوانوں والی بات میں نے کر لی ہے. آپ لوگوں کو بتا دیے کہ آپ جوان ہیں اور آپ کریں، آپ فضول قسم کے ایکٹیویٹیز میں اپنا کام ضائع نہ کریں. دیکھیں، اگر آپ کو نوکری مل گئی ہے ویل اینڈ گڈ. نوکری نہیں مل رہی تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نوکری کے پیچھے بھاگیں. آپ اپنی دنیا آپ پیدا کریں، اپنا کاروبار خود کریں. آپ دوسروں کو مت دیکھیں، اپنا کاروبار کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا. کاروبار یہ نہیں ہے کہ میں بڑا جی بزنس مین بن جاؤں گا. آپ ایک رکشے سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں، آپ ایک رکشہ چلا کے بھی کام شروع کر سکتے ہیں. وہ آپ کا ذاتی کام ہوگا، کسی کا کوئی اس میں لینا دینا نہیں ہوگا. اور جی کانجا نوان برادری، تھینک یو جی. اور اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جی طاہر صاحب، ماسک کس واسطے؟ باجی گل انج ہے کہ میں اس ٹائم واپس اجے تک نہ جا سکیا، اور میں ایسے پبلک پلیس سے بیٹھے ہوں. تو مصیبت یہ ہے کہ اتنے تھوڑی ماسک نہیں پابندی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میری اپنی بھی کوشش ہے کہ جس ٹائم تے کھلی ہوا میں جایا جائے تے اور اوپن ایئر میں کوشش کی جائے کہ
ماسک پایا جائے. معذرت کہ میری عادت اس طرح نہیں بن گئی ہے کہ میں زیادہ ٹائم پنجابی بول نہ سکنا, اس وجہ تو معذرت کہ میں زیادہ اور پنجابی کچھ اکثر تو بول ویسا تو اس وجہ تو میں زیادہ پنجابی بول نہ سکنا, لہذا پھر بیک ٹو دی اردو, تو اردو پہ چلتے ہیں. اچھا, اس کے بعد شادی بیاہ کی فضول قسم کی رسمیں آپ ختم کریں جی. کسی کے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ کھانا کھائے بغیر بھی آ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ بوٹی کر کے خود کو بھی بے عزت بدنام کریں, دوسروں کو بھی بدنام کریں, اس کے بغیر بھی آپ لوگ آ سکتے ہیں. اسی طرح شادی کے موقع پہ دیکھیں, ویری گڈ بوائے, تھینک یو جی ملک صاحب. اچھا, شادی کے موقع پہ دیکھیں جو والدین اپنی بیٹی آپ کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ آپ کو دے رہے ہیں, آپ برائے مہربانی اس میں نقص نہ نکالیں. آپ یہ نہ کہیں کہ جی جہیز میں یہ چیز کم ہے, جہیز میں یہ چیز کم ہے. دیکھیں خدا کا واسطہ ہے, ایک والد کی پوری زندگی گزر جاتی ہے, ایک بھائی کی پوری زندگی گزر جاتی ہے بہن کے لیے جہیز کا سامان بناتے ہوئے. یہ ایک لعنت ہے ہندوؤں کی وجہ سے ہمارے سر پہ, ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے, اور میں اب اس کے اوپر اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ آئی ہیو نو ورڈس آن دس, تو میرے پاس اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں. تو ہمیں یہ ہندوانہ اور فضول قسم کی رسومات ختم کرنی چاہیے. دیکھیں انہوں نے اتنا قیمتی سرمایہ آپ کو دے دیا ہے تو آپ باقی اور کچھ بھی نہ لیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ آپ کی تحریریں ماشاء اللہ بہت جاندار ہوتی ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی عابد بھائی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں, تھینک یو جی. آتا جاتا تو خیر مجھے کچھ نہیں ہے, شاید ہی مجھ سے نالائق بندہ اس دنیا میں کوئی ہو. یہ آپ کی مہربانی ہے اور نیکی ہے کہ آپ اس قابل سمجھتے ہیں, تو بنڈل آف تھینکس. بولیے اردو ہی بولیے, ہم سر اردو میں ہی 75% نمبر لے کر پاس ہوئے ہیں. واہ جی ماشاء اللہ, من گئے تھوڑی گل. اچھا, اور اچھا جی, یہ شادی بیاہ اور یہ اس فضول رسومات ختم کریں. یہ چیزیں جو ہیں یہ ہندوانہ رسم ہے, ان رسومات کو ختم کرنا چاہیے. اس کے علاوہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے زمین دی ہے, کچن فارمنگ کریں, اور کچن فارمنگ کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس زیادہ زمین ہے تو آپ اس میں موسمی سبزیاں اگا سکتے ہیں, اور یہ بھی آپ کا ایک سورس آف انکم بن سکتا ہے اور انکریز ہو سکتا ہے. آپ کا ایک سورس آف انکم بن کے آپ کی انکم اس سے انکریز ہو سکتی ہے. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ if source of income increased then automatically your expenditure will increased. میں پیچھے یہ بات کر آیا ہوں کہ اگر آپ کے سورس آف انکم انکریز ہوں گے تو دوسرا بھی ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ ڈیفینیٹ بات ہے کہ سورس آف انکم انکریز ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے ایکسپینڈیچرز بھی انکریز ہوں گے. جی شام صدیقی صاحب ماسک بتا رہا ہوں. او بھائی جی میں اس ٹائم میں ایسی جگہ بیٹھے ہاں کہ میری مجبوری ہے ماسک پانا, تو بہرحال تو نہیں فرمائش تے میں 1 منٹ سے ماسک لانا, پھر دوبارہ پا کے نہ میں پھر بیک ویو بھی دکھانا کہ میں کدھر بیٹھا. میں اس ٹائم کیونکہ پبلک پلیس سے بیٹھا اس جگہ تے مجبوری ہے کہ ماسک پایا جائے. تسی یہاں پہ ویکھ سکتے ہو کہ اتنے اللہ نے مہربانی نہ لے کسی جگہ پہ میں یا اکلے ہی بیٹھے ہیں اس ٹائم. تقریباً میں روزانہ ہی بیٹھنا اور اکیلے ہی ہونا, تسی اگر آنا چاہو میرے کو موسٹ ویلکم. نال تساں جڑی خدمت وغیرہ میرے ذمہ. اچھا بھائی بیک ٹو دی پوائنٹ, کیونکہ 5 منٹ رہ گئے تو 5 منٹ میں ہم نے ساری بات کو ختم کرنا. گھر کے کوشش کریں سارے لوگ, سارے افراد کام کریں, مرد عورت کی تفریق نہیں ہے اس میں. ضروری نہیں ہے کہ عورت بینک میں جا کے کام کرے, ضروری نہیں ہے کہ عورت مردوں کے پاس جا کے مردوں کے ساتھ کام کرے. یہ جی فیصل بھائی میں 1 منٹ اپنی بات کمپلیٹ کر لوں اور اب پھر آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں, اور ملک صاحب آپ کو بھی جواب دیتا ہوں. جی اچھا, دیکھیں گھر میں بھی سلائی کے کام ہو سکتے ہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سلائی کے کام گھر میں عورتوں کو ہی کرنا چاہیے, کڑھائی کے کام گھر میں ہی عورتوں کو کرنے چاہیے, اور بچوں کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ باقی کام اور معاملات بھی کرنے چاہیے. یہ آپ کو رپلائی دیتا ہوں. اچھا, اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ عورتوں کے کام ہے, عورتوں کو کرنے چاہیے, مردوں کے ہاتھ بٹانا چاہیے, اس میں کوئی نہیں ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوکری دے دی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی آپ کی نعمت ہے, لیکن آپ اس نوکری کو کچھ بھی نہ سمجھیں, بیکاز خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے کل آپ کے پاس نوکری ختم ہو جاتی ہے تو یو ول بی آن روڈ, آپ روڈ کے اوپر ہوں گے. تو آپ اس کے ساتھ اپنے سورس آف انکم بھی انکریز کریں, آپ اپنے ذرائع آمدن اور بھی بڑھائیں, آپ پارٹ ٹائم بھی کوئی نہ کوئی کام کریں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوشش کریں بچوں کو سرکاری اسکولز میں پڑھائیں,
یہ ساری صرف کتابی باتیں ہوتی ہیں. ہم نے کون سا بڑا تیر مار لیا, بڑے جرنل بن گئے جو دوسرے بنے گے. ایجوکیشن از ایجوکیشن. ہماری بدقسمتی کہ ہمارے ملک میں 3-4 قسم کے ایجوکیشن سسٹمز ہیں. اب کیمبرج کا علیحدہ سسٹم ہے, او لیول اے لیول علیحدہ سسٹم ہے, گورنمنٹ اسکولس میں علیحدہ سسٹم پڑھایا جاتا ہے, پڑھائی کا علیحدہ سسٹم سلیبس ہے, مدرسہ میں علیحدہ سسٹم پڑھایا جاتا ہے, اور اس میں پھر ہر فقہ کے علیحدہ سبجیکٹس ہیں. ہماری بدقسمتی کہ ہمارے وی آر اسٹل ناٹ آن سیم پیج, ہم ایک پیج پہ نہیں پہنچے. بہرحال یہ ایک مینجمنٹ کا کام ہے, ان کو چاہیے کہ یہ تعلیمی سلیبس وغیرہ ہر چیز ایک کریں. جب تک نہیں ہوتا تب تک کیونکہ ہمارے پاس یہی سولوشن ہے کہ ہم کریں. اور سب سے بڑی اور مین چیز کہ اپنا ایجوکیشن لیول انکریز کریں. اپنے بچوں, آپ اگر نہیں پڑھ لیا آپ لوگوں نے تو ویل اینڈ گڈ, نہیں پڑھ سکے تو اپنے بچوں کو پڑھائیں. خدا رہا ان کے اوپر دیکھیں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے اٹک کی میکسیمم جو میری بہنیں ہیں, ہماری مائیں ہیں, وہ نہیں پڑھی لکھی. وجہ یہ ہے کہ ہم ایک قدامت پرست جگہ پہ رہ رہے ہیں. تو دیکھیں اسکول کالجز کا ماحول اتنا بھی خراب نہیں ہے. آپ اپنی بیٹی کے اوپر, اپنی بہن کے اوپر اعتماد رکھیں, وہ آپ کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائے گی. آپ اس کو اسکول جانے دیں, اس کو کالج جانے دیں, اس کو یونیورسٹی جانے دیں, اس کو اپنی زندگی آپ پیدا کرنے دیں, اس کو اچھے برے کی تمیز سیکھنے دیں. خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے پریکٹیکل لائف میں اس کو کس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, یہ انسان کو نہیں پتہ ہوتا. تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس ٹائم وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے. بہتر یہی ہے کسی کے برتن مانجے. اگر وہ ایجوکیشن اس کے پاس ہوگی, وہ کہیں ٹیچنگ کر کے, کہیں اور کوئی پازیٹیو کام کر کے اپنے اخراجات پورے کرے گی. جی فیصل بھائی, آپ کی طرف آتا ہوں. یورپ امریکہ میں لوگ ایک کام کر کے بھی خوشحال ہیں, اپنی لگژری لائف جی رہے ہیں. ہم مڈل کلاس لوگ پاکستان میں جی میسج آ گیا تھا, سوری, چار کام کر کے بھی دن بدن غربت کی لکیر کی طرف جا رہے ہیں. کیا مہنگائی اس کا اہم ترین فیکٹر نہیں ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست عام آدمی کو حقوق دینے میں ناکام ہو چکی ہے؟ جی بات یہ ہے جی فیصل بھائی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ریاست کو کم از کم جو منیمم ویجز ہیں وہ 1 تولے سونے کے برابر کرنے چاہیے. 1 تولہ سونا کتنا ہے؟ آلموسٹ آپ کو پتہ ہی ہے کہ 1 لاکھ کے لیے کم از کم سورس آف انکم اتنا ہونا چاہیے میرے خیال میں. دوسرا, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں جو بیسک لائف ریکوائرمنٹس ہیں, بنیادی ضروریات زندگی ہیں, وہ ہمیں وہ پرووائڈ کریں. لیکن بدقسمتی سے ہمارا سسٹم, ہمارے ملک کا سسٹم اتنا استحصالی نظام ہے کہ یہاں غریب ڈیلی بیسس پہ غریب سے غریب تر اور امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے. ہم نے سسٹم کو چینج کرنا ہے, تبدیل ہم نے کرنا ہے. اور یہ ہم لوگوں نے زندگی کا ایک مشن بنا لینا ہے کہ ہم نے سسٹم کو چینج کرنا ہے. اس سسٹم کو چینج کیسے کرنا ہے, اس کے لیے بہت ہی اچھا اور آسان طریقہ ہے کہ ہم ایجوکیشن لیول انکریز کریں, لوگوں میں شعور پیدا کریں, خود جدوجہد کریں. یہ وڈیرے جاگیرداروں سیاستدانوں کے اوپر, جی ملک صاحب میں عام آدمی نظریے کے اوپر ہی بات کرنے لگوں. وڈیرے سیاستدان جاگیردار, ہمارے فالٹ, ہمارے پرابلمس ان کے نہیں ہیں. انہوں نے یہاں پہ بچوں کو نہیں پڑھانا, ہم نے پڑھانا ہے. تو پھر ہم نے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنانا ہے. بھائی جب ہم لوگوں نے بچوں کو پڑھانا ہے تو یہ ذمہ داری بھی ہمارے اوپر بنتی ہے کہ ہم ہی اس ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کریں. ہم نے اپنا علاج کرانا ہے, اپنے بچوں کا علاج کرانا ہے, ان لوگوں نے نہیں کروانا. لہذا ہم ہی بہتر کرنا ہے. جو لوگ ہمارے ساتھ عید کے موقع پہ نہیں ہوتے, اگر میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے دنوں میں ایک گھر میں ووٹ مانگنے کے لیے جایا جا سکتا ہے, تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ غریب ہے, اس کے گھر میں راشن بھی پہنچایا جا سکتا ہے, اس کی لائف ریکوائرمنٹ فیسلٹیز اس کو پرووائڈ کی جا سکتی ہیں, لیکن نہیں کی جاتی. تو ہیں المیہ ہیں, معاملات ہیں جن کے اوپر ہمیں جو ہے فوکس کرنے کی ضرورت ہے. شام صاحب کہتے ہیں جی انگلش تھوڑی کم بولو. جی چنگا جی, انگلش نہ بولیں بھائی جی, کوشش کرنا پنجابی بولنا, لیکن پنجابی میں زیادہ دیر بول نہ سکنا, اس وجہ تو میں مجبور ہوں جڑا اردو نے آوے نا, اردو نے چاہنا تو میری ایک عادت بنی ہوئی کہ میں پھر نال انگلش میں سکی نہیں مار لینا. ماشاء اللہ بھائی, عام آدمی نظریے کی تھوڑی وضاحت کرتے تاکہ جن کو تھوڑے بہت شکوک و شبہات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں. جی عام آدمی نظریہ کوئی علیحدہ نظریہ نہیں ہے. عام آدمی نظریہ اس دن شروع ہوا جس دن اسلام کا دنیا میں ظہور ہوا. ہم سب انسان برابر ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر واضح الفاظ میں کہا
میں اس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں کہ تم میں سے کسی کالے کو کسی گھورے پر، کسی گھورے کو کسی کالے پر، کسی غریب کو کسی امیر پر، کسی امیر کو کسی غریب پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو وہ تقویٰ کی بنیاد پہ ہے۔ عام آدمی کا یہی منشور ہے کہ وی آر آل سیم، ہم سب برابر ہیں، ہم میں کوئی اپر کلاس، لوور کلاس، مڈل کلاس والی بات نہیں ہے، امیر غریب والا کنسیپٹ نہیں ہے، ہم سب برابر ہیں، ہم سب برابر ہیں، برابر کے شہری ہیں، برابر کے حقوق رکھتے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، آئین پاکستان جو کہ منشور قرآن ہے، اس کا آرٹیکل 25 میں یہی چیز لکھی ہے کہ ملک کے سب شہری برابر کے شہری ہوں گے، برابر کی سہولیات کے حامل ہوں گے۔ میرا جو مسئلہ ہے، میرے وزیر کا بھی وہی مسئلہ ہونا چاہیے، میرے سیاستدان کا بھی، میرے بیوروکریٹ کا بھی، میرے جرنل کا بھی، میرے گورنمنٹ آفیسر کا بھی وہی مسئلہ ہونا چاہیے۔ اگر میں ایک سائڈ پہ کھڑا ہوں، دوسرے سائڈ پہ کٹہرے میں وہ ان میں سے کوئی بندہ کھڑا ہے، تو جو ٹریٹمنٹ میرے ساتھ ہو رہی ہے، جس طرح مجھے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، ان کو بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جائے۔ ہم سب لوگ برابر ہیں، اور یہ جو طبقاتی تقسیم ہے، ان شارٹ میں آپ کو عام آدمی نظریے دو لائنوں میں سمجھاؤں۔ ہندوؤں کے جانے کے بعد جو طبقاتی تقسیم ہوئی تھی، ہم نے اس تقسیم کو ختم کرنا ہے، سب برابر ہیں، ساری فیسلٹیز کے اوپر ہم سب لوگوں کا ایک جیسا حق ہے، ان کے اوپر صرف ان جرنلز کا، ان بیوروکریٹس کا، ان وڈیروں کا، سیاستدانوں کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ ہم سب کا اس کے اوپر برابر کا حق ہے۔ ہم بھی اتنی پاکستانی ہیں جتنے یہ پاکستانی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے آباء و اجداد بھی قربانیاں دی ہیں، اگر ان لوگوں نے دی ہیں، اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تو ہم لوگ سب برابر ہیں اور برابر کے حقوق کے حامل ہیں۔ تو یہ عام آدمی نظریہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جہاں سے میرا بچہ پڑھ رہا ہے، عام آدمی کا بچہ پڑھ رہا ہے، سب کا بچہ وہیں پڑھے، جو پڑھ رہا ہے ان کا بچہ بھی وہی پڑھے۔ عام آدمی کو جس طرح لیونگ سٹینڈرڈ ہے، ان کا بھی وہی لیونگ سٹینڈرڈ ہو۔ اگر عام آدمی کو غلطی کرتا ہے، اس کے اوپر جرمانہ ہوتا ہے، تو جو امیر اور بڑی مگرمچھ اگر غلطی کرے، اس کے اوپر بھی جرمانہ ہو، اور اس کے اوپر بھی اسی حساب سے جرمانہ ہو۔ جی امیر اور غریب کے طبقے کا فرق کیسے ختم ہوگا؟ جی امیر اور غریب طبقے کا فرق اس طرح ختم ہوگا کہ جب ہم سمجھ لیں کہ ہمارے اندر شعور آئے گا، اویئرنیس آئے گی۔ ہم یہ نہیں کہیں گے جی آؤ اے جی وڈے چودھری صاحب آئے گئے، اے جی نکے چودھری صاحب، اے جی وڈے ملک صاحب آ گئے، ان کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیں میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، میں آپ کو آسان الفاظ میں شام بھائی سمجھاتا ہوں۔ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، اگر کوئی بندہ آتا ہے اپنے کام سے آتا ہے، تو اس کو میرے پاس آنا چاہیے، اس کی گاڑی دے کے مجھے اس کے پاس نہیں جانا چاہیے، اس کے جوتے سیدھے مجھے نہیں کرنے چاہیے۔ طبقاتی تقسیم اس طرح پیدا ہوگی کہ آپ اپنے اوپر جو آپ کا کانفیڈنٹ ہے، اعتماد ہے، وہ کریں گے، آپ دوسروں کے اوپر انحصار کم سے کم کریں گے۔ رزق دینے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی رزق دے گی، دوسرے کسی نے رزق نہیں دینا۔ میرے گھر میں آ کے کوئی روزی روٹی نہیں ڈال کے جاتا، دانے نہیں دیتا۔ میں الحمدللہ جو کرتا ہوں خود کرتا ہوں، تو پھر مجھے وہ زندہ باد یہ زندہ باد وہ آوے یہ آوے کے نعرے نہیں لگانے چاہیے، بلکہ مجھے یہی کرنا چاہیے کہ میں جس کی وجہ سے یہاں پہ اسٹیج پہ اپنے پیرنٹس کی وجہ سے پہنچوں، تو مجھے اپنے پیرنٹس کو ویلیو دینی چاہیے بنسبت ان فضول قسم کے لوگوں کے، جن لوگوں کو مطلب ان شارٹ سمجھ لیں کہ کسی کو اس کی اوقات سے زیادہ عزت نہیں دی جائے، اوقات سے زیادہ پروٹوکول نہ دیا جائے، بلکہ جتنے کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں اتنا ہی دیا جائے۔ تو اس طرح طبقاتی تقسیم ہو سکتی ہے ختم۔ آئین تو معطل ہے جی، عام آدمی کو حقوق کون دے گا؟ فیصل بھائی عام آدمی کو حقوق دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ It's your responsibility, it's mine responsibility, it is the responsibility of each and ایوری کامن مین۔ یہ ہر عام آدمی کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مسائل کو خود سمجھے اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے اندر قابلیت اور اہلیت پیدا کرے، ہر فورم پہ، ہر سٹیج پہ وہ خود جائے، استحصالی نظام کو چیلنج کرے، جو لوگ اس کے حقوق غصب کر کے بیٹھے ہیں ان لوگوں کو چیلنج کرے، اپنے لیے آئین سازی خود کرے، اپنے لیے فیسلٹیز خود پیدا کرے، اور خود مطلب ان شارٹ سمجھیں جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اپنی دنیا آپ پیدا کرے، تو انشاءاللہ اس سے یہ جو آپ کا رپلائی ہے وہ یہی ہے کہ عام آدمی کو حقوق عام آدمی خود دے گا، اور عام آدمی نے عام آدمی سے ہی حقوق لینے، اور یہ جدوجہد مل جل کے کرنی ہے۔ میرے خیال سے شریعت کے نافذ ہونے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ جہاں صاحب میں اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے سے اوائڈ کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ہمارے ملک میں مذہب کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے یہ آپ کو بہتر طریقے سے پتہ ہے۔ یہاں پہ بات کو کہاں سے کہاں پہنچایا جاتا ہے، یو نو بیٹر دین می۔ آپ نے سوال کیا تو میں آپ کی بات کا جواب دوں گا۔
اس میں کوئی شک نہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس ایک سسٹم ہر چیز موجود ہے۔ شریعت میں اگر آپ کریں گے تو آپ شریعت میں کون سی شریعت نافذ کریں گے؟ آپ خلفائے راشدین والی نافذ کریں گے، وہ ایک طبقے کو اس کے اوپر اعتراض ہے، آپ اس طبقے کا کیا کریں گے؟ اچھا، اب اگر یہاں پہ آپ اگلی سٹیج پہ آ جائیں، آپ کسی ایک فقہ کی کریں گے، دوسرے فقہ کو اس کے اوپر اعتراض ہے، آپ اس فقہ کا کیا کریں گے؟ اچھا، فقہ کے اوپر بھی آپ چلیں، فقہ حنفیہ کی بات کر لیتے ہیں، فقہ حنفیہ پہ آئیں گے تو ہمارے اوپر جو ہمارے جو 4-5 آگے سب وہ مسلک بنے ہوئے ہیں، ان کا کیا، کس مسلک کی آپ شریعت نافذ کریں گے بھائی؟ آپ مجھے بتائیں۔ آپ لوگوں کے تو اپنے معاملات، اپنے مسائل ہی نہیں ملتے۔ ایک بندہ کہتا ہے، ایک فتویٰ کہتا ہے کہ یہ کام حرام ہے، ایک کہتا ہے یہ حلال ہے، آپ لوگ ابھی تک ایک پیج پہ نہیں آ سکے، تو اب میں اس کے اوپر اور اگر کوئی بات کروں گا تو ڈیفینیٹ بات ہے کہ کچھ لوگوں کے میرے اوپر فتوے لگ جائیں گے، اس لیے میں اس کو اوائڈ کر رہا ہوں۔ ڈرتا الحمدللہ میں کسی سے نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ مذہب کے معاملے میں میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی طرف سے زیادہ رائے نہ دی جائے۔ تو بھائی شریعت جو آپ نے کہا ہے، تو شریعت آپ کون سی نافذ کریں گے؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے، آپ کس طرح کی نافذ کریں گے؟ تو گڈ بردر جمشید ملک، بنڈل آف تھینکس جمشید بھائی۔ امیروں کو آئین پہ عمل کون کروائے گا؟ امیروں کو آئین پہ عمل آپ کے ادارے کروائیں گے۔ اداروں پہ آپ کا سوال اگر یہ ہو کہ اداروں سے عمل کون کروائے گا، تو اداروں سے عمل آپ کا آئین کروائے گا۔ آئین کے اوپر عمل درآمد کروانا کس کی ذمہ داری ہے؟ کورٹ کی ذمہ داری ہے۔ آئین سازی کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کے جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ وہ اچھے قانون پاس کریں گے، خود آئین کے تابع آئیں گے، سارے ادارے آئین کے تابع آٹومیٹیکلی آ جائیں گے۔ ہر ادارے کو جب اس کے جس حساب سے اس کو اختیارات تفویض کیے گئے ہیں، وہ ان اختیارات کے مطابق اگر وہ کریں گے تو یہ آئین پاکستان کے اوپر عمل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آٹومیٹیکلی سارے ادارے درست ہو سکتے ہیں بشرط کہ عمل ہو۔ عملی جدوجہد کی بنیاد کون فراہم کرے گا؟ عملی جدوجہد پلیٹ فارم کے بغیر ممکن ہے۔ بھائی آپ آگے ہیں، ہم آپ کو فالو کریں گے، عام آدمی سے کوئی بندہ آئے ہم اس کو فالو کریں گے، ہمارے اندر سے ہی بندہ نکلے گا۔ انقلابات راتوں رات نہیں آتے، ایک بندہ نہیں لے کے آتا، اس کے لیے برسوں کی محنت ہوتی ہے، سسٹم کو چینج کرنے کے لیے برسوں کی محنت ہوتی ہے، اس کے بعد ہوتا ہے۔ آپ خود کو لیڈر سمجھ کے آگے ہیں، ہمیں لیڈ کریں، وی ول فالو یو۔ آپ کریں گے، اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر گٹس ہیں، آپ مجھے لیڈر بناتے ہیں، لیکن یہ ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں تو میں اپنے کندھوں کے اوپر یہ نہیں اٹھا سکتا، تو انشاءاللہ لیکن ہوپ فار بیسٹ ہمارا نوجوان طبقہ اٹھ رہا ہے، اس میں اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے، انشاءاللہ نوجوانوں میں سے ہی کوئی نہ کوئی بندہ جو آئے گا اور یہ عملی جدوجہد کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرے گا۔ تو عملی جدوجہد کی بنیاد کون فراہم کرے گا؟ پلیٹ فارم کے بغیر ممکن ہے۔ فیصل بھائی یو آر ویری رائٹ، پلیٹ فارم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنے گول سیٹ نہیں کریں گے، ہم اپنی ڈائریکشن سیٹ نہیں کریں گے، اس ٹائم تک وی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا، ہم بے مقصد زندگی جس طرح گزار رہے ہیں اسی طرح بے مقصد زندگی گزارتے رہیں گے۔ ہمیں اپنے جو مسائل ہیں ان کے اوپر فوکس کرنا ہوگا پہلے نمبر پہ، پھر ان کا حل کیا ہے ان کو دیکھنا ہوگا، اور ان مسائل کے حل کے لیے پھر عملی جدوجہد کرنی ہوگی، ایک منشور بنانا ہوگا، لیکن منشور صرف کتابی باتوں کا نہ بنانا ہوگا، یا خان صاحب جیسا 90 ڈیز والا نہیں بنانا ہوگا، بلکہ ایسا بنانا ہوگا جو قابل عمل ہو۔ تو یہ ہم لوگوں نے خود کرنا ہوگا جی بھائی۔ سر قانونی اس حساب کو جیسے چوری کرنے میں ہاتھ کاٹ دینے کا حکم ہے، ایسے جو قانون ہے وہ لاگو ہو۔ امتیاز بھائی دیکھیں، مجھے اگر میری ساری لائف ریکوائرمنٹ فیسلٹیز اگر پوری مجھے مل رہی ہیں، مجھے چوری کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر میں چوری کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں پہ فالٹ ہے، میں جان بوجھ کے چوری کرتا ہوں، میرے ہاتھ کیا میرے پاؤں بھی کاٹ دیں، نو پرابلم۔ لیکن جب میں مجبوری میں چوری کرتا ہوں تو بھائی یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ لائف ریکوائرمنٹ فیسلٹیز پرووائڈ کرے۔ پھر وہی پہ بات آئے گی، جب آپ پر ہیڈ، پر پرسن، پر سٹیزن آپ لوگوں کے سورس آف انکم انکریز کروائیں گے، کوئی بھی چوری نہیں کرے گا۔ ہمارے ملک میں سزائیں کو جو نفاذ ہے، یہ سسٹم واقعی ناقص ہے، اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے عدالتی نظام، عدالتی سسٹم میں بہت ساری خامیاں موجود ہیں۔ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا، میں بہت اچھی طریقے سے سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر مسائل معاملات ہیں اور یہ ہمیں ہونے چاہیے، اور ان کی نشاندہی آپ لوگوں نے ہم نے کرنی ہے، اور انشاءاللہ پھر اس پہ امپلیمنٹ بھی ہم لوگوں نے ہی کروانا۔ شریعت آپ نے فرقوں سے پوچھ کر نافذ کرنی ہے۔ بھائی کیا دین محمدی کسی فرقے کا محتاج ہے؟ فیصل بھائی آپ کی بات کا جواب قرآن پاک کی عکایت سے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں
چوتھے پارے میں کہتے ہیں سورہ آل عمران، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے پیدا مت کرو۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کسی ایک مسجد میں بغیر کسی فرقے کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر دوسرے فرقے کے آپ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں گے، آپ کو مسجد سے نہ صرف نکالیں گے بلکہ آپ کے اوپر فتوے لگیں گے۔ اگر آپ رفع یدین کریں گے آپ کے اوپر فتوے لگیں گے۔ آپ درود شریف پڑھیں گے دوسری مسجد میں آپ کو فتوے لگیں گے۔ تو بھائی میرے دین محمدی محتاج نہیں ہے، لیکن ہم لوگ محتاج ہیں۔ دین محمدی کسی طرح کا محتاج نہیں ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم لوگ محتاج ہیں۔ ہمیں جو دین محمدی کی ڈیفینیشنز بتائی گئی ہیں ان میں بہت سارے مسائل ہیں۔ میں پہلے امتیاز بھائی کو کہہ رہا تھا کہ میں اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا، تو بھائی میں واقعی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں اس معاملے میں نے تاریخ اسلام سے لے کے اب تک بہت اسٹڈی کیا ہے۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بھائی ہمارے اندر اتنی ساری چیزیں، اتنے سارے معاملات، اتنے سارے مسائل پیدا کر دیے گئے ہیں کہ شاید ہم لوگ دوبارہ کبھی بھی ایک پیج پہ نہ آ سکیں۔ یہ المیہ ہے، اس کے اوپر رویا جائے کم ہے۔ اگر ہم ایک پیج پہ ہوتے، آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے، کشمیروں میں ہو رہا ہے، یہ چیز نہ ہوتی، لیکن ہم لوگ ایک پیج پہ نہیں ہیں۔ ہم سب کے مفادات وابستہ ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، معاملات ہیں۔ یہ ایک بڑا ایموشنل ٹاپک ہے، تو بھائی میں سوری ٹو سے آئی ہیو نو ورڈس ادر ورڈس، میرے پاس اس کے لیے اور فالتو اور کوئی الفاظ نہیں ہے، لہٰذا میں آپ کو اس کا پراپر ریپلائی دینے سے قاصر ہوں۔ انشاءاللہ زندگی رہی ملاقات ہوئی تو آپ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اچھا تو بھائی بات ختم کرتے ہیں، ٹو دی پوائنٹ۔ اپنے سورس آف انکم انکریز کریں، فضول قسم کے اخراجات کو ختم کریں، اور جو فضول قسم کی رسومات ہیں ان کے سامنے کھڑے ہوں، بیٹھیں۔ آپ کا جو کور ایریا ہے وہ کم از کم گھر کا رکھیں۔ لگتا ہے فتویٰ لانا ویسی، مولوی صاحب ذرا صبر کرو نا، بڑا بتانے بندے ہو، پہلے تھوڑے فتوے لگے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، سورس آف انکم انکریز کریں، کچن فارمنگ بیسٹ آپشن۔ اگر آپ کے پاس زمین ہے تو فارمنگ کریں، اور بجائے کتے بلیاں کتے بلیاں پالنے کے آپ بھینسیں، گائیں، بکریاں، مرغیاں پالیں۔ یہ ایک سورس آف انکم ہے۔ جی امتیاز صاحب، میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں۔ میں سارے پوائنٹس ایک جگہ کروں، کوشش کریں بچوں کو خود پڑھائیں، گورنمنٹ سکولز میں پڑھائیں، بچوں کا علاج گورنمنٹ دوسروں سے کروائیں، کیا نام ہے اس کا، گورنمنٹ ہاسپٹل سے کروائیں، ٹھیک ہے۔ فضول قسم کی رسومات کو ختم کریں، اپنا کسی کے ساتھ کمپیئر نہ کریں، کم کھا لیں، کم پہن لیں، لیکن دوسروں کے ساتھ اپنا کمپیئر نہ کریں۔ ہر بندے کا اپنا ایک لیونگ اسٹینڈرڈ اور لیول ہے، آپ نہیں ہو سکتے، ہر بندے کے برابر نہیں جا سکتے۔ فیصل میں آپ کی بات کو بھی جواب دیتا ہوں، تو کوشش کریں اوائڈ کریں اس چیز سے، فضول قسم کے کمپیریزن سے، اور بینگ رسپانسیبل سٹیزن۔ یہاں پہ میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا جی، میری پچھلی لائیو ویڈیو میں بھی کچھ بھائیوں نے اعتراض کیا تھا کہ بھائی آپ انگلش بہت زیادہ بولتے ہیں، تو بھائی یہ میرا ویک پوائنٹ سمجھ لیں کہ میں اردو جو ہے، اردو میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ انگلش نہ بولی جائے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ معاملات اور کچھ سمجھ لیں عادت کی وجہ سے میں بول جاتا ہوں، تو اس لیے میری طرف سے معذرت۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ اردو میں بات کی جائے، اور لیکن کچھ معاملات کی یا کچھ عادات کی وجہ سے میں یہ چیز 100% کرنے سے قاصر ہوں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو فیوچر میں مستقبل میں میں اب فل اردو میں بات کرتا ہوں، کہ پوری اردو میں بات کرتا ہوں کہ مستقبل میں صرف اور صرف اردو میں بات کی جائے اور انگریزی بالکل بھی نہ بولی جائے۔ انشاءاللہ مستقبل میں یہ چیز ہوگی جی۔ اچھا، اور یہاں تک تو بات ہو گئی جی۔ اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی جس طرح کی سچویشن چل رہی ہے، سولر پلیٹس بیسٹ آپشن، اس سے آپ کا بجلی کا بل کنٹرول ہو سکتا ہے، بجلی کے بل کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے فضول قسم کی، کبھی کولڈ ڈرنکس پی رہے ہیں، کبھی کیا۔ بھائی فضول قسم کی کولڈ ڈرنکس کے بجائے کوشش کریں فروٹ لے کے جائیں، گھر میں خود بنائیں، خود پئیں، خود سامنے بنا کے پئیں، دیسی چیزیں استعمال کریں، فضول قسم کی چیزوں سے گریز کریں۔ یہ بھی ایک سورس آف انکم جو ہے، فضول قسم کا اخراجات جو پیپسی کی بوتل ہو گئی یا باقی کولڈ ڈرنکس اور پیزے وغیرہ، یہ چیزیں جو ہیں اس سے بھی فضول قسم کے اخراجات ہوتے ہیں، ان کو بھی ختم کریں۔ اچھے سے اچھی گاڑی کو اوائڈ کریں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اسی کے اوپر قناعت کریں،
ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ چادر دے کے پاؤں نہیں پھیلائیں گے تو آپ کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے، اور ہاتھ پھیلانا بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے. اس لیے لیڈیز سے اسپیشل گزارش ہوگی کہ آپ جتنی زیادہ ہیلپ کر سکتے ہیں کریں، اور اپنے لوگوں کی اور لوگوں سے بھی گزارش ہوگی کہ لیڈیز کو خود مختار بنیں، ان کو ہنر سکھائیں، ان کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دیں، بچیوں کو پڑھائیں، ان کے اوپر اعتماد کریں. انشاءاللہ وہ آپ کے اعتماد کو کبھی بھی ٹھیس نہیں پہنچائیں گے. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اور اس کے علاوہ جی لیڈیز جو فضول قسم، اگر ایک سوٹ سے آپ کا کام چل سکتا ہے تو پلیز 4 سوٹس مت لیں. اپنے ہسبینڈ کا، اپنے بھائیوں کا بھی خیال کریں، ان کے بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو کوشش کریں آپ اپنے بھی ایکسپینڈیچر کم کریں، میک اپ کے ایکسپینڈیچر کم کریں. 4 جوتے کے سیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی جوڑے سے کام چل سکتا ہے، 2 سے کام چل سکتا ہے، چلائیں. تو کہتے ہیں کہ جس گھر میں اچھی اور سگڑ بیوی ہوتی ہے، یا سگڑ بہن یا سگڑ بیٹی ہوتی ہے، وہ گھر جنت کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ اتنے ایکسپینڈیچرز کرنے اور اتنے نہیں کرنے، وہ سورس آف انکم کے حساب سے کرتی ہے. اچھا جی، یہ چیز جہاں تک ہو گئی. اس کے علاوہ جی یہ ہے کہ اپنا بجٹ ضرور پریپیئر کریں، اور کوشش کریں کہ جو کیا نام ہے، جتنے آپ کے پاس سورس آف انکم ہیں اسی کے چادر دے کے پاؤں پھیلیں. اچھا جی، امتیاز صاحب سر 90 دن بہت زیادہ تھا. خان صاحب نے وقت صحیح دیا تھا، پر وہ یہ بھول گئے تھے کہ سخت فیصلے کرنے تھے. اگر وہ آنے کے ایک ہفتے بعد میں سخت فیصلے لینا شروع کرتے تو اس کام کے لیے 90 دن بہت زیادہ تھے، لیکن نہ ایلی سے کام لیا. جی بھائی، میں اس کو نااہلی نہیں کہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندے کے کچھ نہ کچھ ویک پوائنٹس ہوتے ہیں. میرے بھی ہیں، آپ کے بھی ہیں، خان صاحب کے بھی ہوں گے، ان کی گورنمنٹ کے بھی ہوں گے. لیکن الیکٹیبلز کے نام پہ جو پرانے پاپیوں کو اور دوسرے لوگوں کو جو اپنے ساتھ شامل کیا گیا، وہ پہلا ویک پوائنٹ تھا. آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ میں موروثی سیاست کا خاتمہ کروں گا، میں ویل ایجوکیٹڈ یوتھ کو سامنے لاؤں گا. خان صاحب کا جو ویک پوائنٹ تھا وہ یہ ہے کہ انہوں نے یوتھ کو سامنے نہیں لایا، سوائے چند ہے کہ نیا کوئی بندہ اسمبلی میں نہیں گیا. پرانے پاپی کبھی بھی ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیں گے. آپ کی بات ٹھیک ہے، تو ابھی بھی سخت فیصلے اگر خان صاحب لیں تو ہوپ فار بیسٹ ہی. فلسطین کا سفارتی حل کیا ہے؟ فیصل بھائی، 2 دن پہلے اسمبلی کے اوپر ایک بات ہوئی ہے، تو میں وہی بات یہاں پہ ریپیٹ کروں گا کہ سفارتی حل اس مسئلے کا کوئی نہیں. ایک بندہ آپ کو تھپڑ مار رہا ہے، آپ اس کو ایکسکیوز کر رہے ہیں، تو آپ نے تھپڑ کا جواب جب تک تھپڑ سے نہیں دیا تو وہ تھپڑ مارتا رہے گا. سیم لائک آپ کو ایک بندہ گولیاں مار رہا ہے تو آپ نے گولی کا جواب گولی سے دینا ہوگا، کیونکہ یہ مجبوری ہوتی ہے. کسی ٹائم پہ مصلحت جو ہوتی ہے یہ بزدلی بن جاتی ہے. اگر صرف بات چیت مسئلے کا حل ہوتی تو بھائی ہر مسئلے کا حل بات چیت اگر ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی غزوات نہ کرتے، صحابہ کرام کبھی بھی جنگیں نہ لڑتے، اتنے علاقے فتح نہ ہوتے. تو بھائی آپ کی بات کا ریپلائی یہ ہے کہ جی اس مسئلے کا سفارتی حل اٹس ناٹ پاسبل. اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے، اور وہ مسئلے کا حل یہ ہے کہ مسلم امہ ایک پیج پہ آئے. ایک پیج پہ آنے کے بعد ان کو ایک ٹائم ٹیبل ہے، جس طرح اسلام کا ایک سسٹم ہمیں بتایا گیا. آپ ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، ایکسیپٹ کر لیں، ویل اینڈ گڈ. نہیں کرتے آپ ان کو کہیں کہ آپ ہمارے اوپر، ہمارے علاقے کے اوپر جو آپ نے غصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے یہ قبضہ ختم کریں. نہیں کرتے تو پھر نیکسٹ سولوشن جو ہے وہ میرے خیال میں ان شارٹ یہی بات کروں گا کہ آپ کے پاس غوری میزائل بھی ہے اور ایٹم بم بھی ہے. بس اس سے زیادہ اور میں کوئی بات نہیں کرتا، کہ اور زیادہ مسئلے بھی بن جاتے ہیں. جی تجلی نار تھی یا نور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے، چلا کیوں کر یہ کوہ طور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے. وہ شہرگ سے بھی ہے نزدیک، یہ قرآن کہتا ہے شہرگ ہم سے کتنے دور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے. کیا بات ہے جی، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. آپ کی بات کا شعر میں جواب دوں گا کہ اپنی حیثیت کو پہچان اے انسان، غفلت میں تو کب تک رہے گا نادان. دیکھ یہی کہتا ہے میرا رب رحمان، کل من علیہ فان. تو یہ جی آپ جواب سمجھ لیجئے گا میری طرف سے. جب سے مسلمان کی تلوار کو زنگ لگنا شروع ہوا ہے تب سے مسلمان کے پاس پذیر ہونا شروع ہے. 1001% ایگری ہوں جی آپ کی بات سے. اچھا جی بھائی، ناؤ بیک ٹو دی پوائنٹ. اچھا جی، بات ہو رہی تھی
اس حوالے سے تو آدھے گھنٹے کا پلان تھا، لیکن باتوں کے درمیان پتہ نہیں چلا، اور ابھی 51 منٹ ہو گئے، تو میرے خیال 3-4 منٹ میں بات ختم کر کے بات کو کرتے ہیں. تو بس یہ ہے، کوشش کریں کہ اخراجات کو کنٹرول کریں، سورس آف انکم کو انکریز کریں. کام اچھا برا کوئی بھی نہیں ہوتا، کام ہوتا ہے. آپ کام شروع کریں. اگر آپ لوگ نہیں زیادہ افورڈ کر سکتے، گاڑی سے کام شروع کریں، رکشہ لے لیں، اس سے کام شروع کریں. بے روزگار رہنا بہت بڑی لعنت ہے، اور ہمیں اس لعنت میں نہیں پڑنا چاہیے. تو بے روزگار مت رہیں، کوئی نہ کوئی روزگار اختیار کریں. اس کے علاوہ جی ایک چیز اور یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ گھر کے جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں وہ ڈیفینیٹلی سب لوگ کام کریں، نو پرابلم. کیونکہ جس طرح کی سچویشن ملک میں چل رہی ہے، تو جتنے زیادہ ہمارے سورس آف انکمز ہوں گے، جتنے زیادہ ہمارے سمجھ لیں گے ورکنگ پرسنز ہوں گے، اتنا زیادہ ہمارے لیے بہتر ہوگا. سورس آف انکم انکریز کریں. اسلام ہمیں ویسے بھی سادگی کا درس دیتا ہے، سادگی سے زندگی گزاریں، لگژری لائف سے باہر نکلیں، اور اپنا کمپیئر کسی کے ساتھ نہ کریں. فضول قسم کی رسومات سے جان چھڑائیں، ان میں کچھ نہیں رکھا. فضول قسم کے شوقوں کو ختم کریں، اپنا ٹائم فضول ضائع مت کریں. اگر آپ کے پاس اہلیت اور صلاحیت ہے تو آن لائن ارننگ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. آپ اگر آپ کا کسی بھی فیلڈ میں ایکسپیرینس ہے تو آپ آن لائن ارننگ ایزیلی کر سکتے ہیں. آن لائن ارننگ والی سائٹ پہ جائیں تو آن لائن ارننگ کریں. اس کے بعد کم از کم کور ایریا گھر کا رکھیں، اور اگر ساری فیسلٹیز پرووائڈ نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں، جو پرووائڈ ہوتی ہیں انہیں سے کام چلائیں. اس کے علاوہ پلاٹوں میں کچھ نہیں رکھا، سب یہاں پہ چھوڑ جانا ہے. پلاٹوں والے رس لالچ ختم کریں، وہی انویسٹمنٹ بچوں کے اوپر کریں، ان کو پڑھائیں لکھائیں. وہ آپ کے فیوچر کے لیے زیادہ بہتر انویسٹمنٹ ہوں گے. اور اس کے علاوہ جی لیڈیز کی میں نے بات کی ہے کہ وہ بڑا پازیٹیو رول ادا کر سکتی ہیں، ان کو یہ رول ادا کرنا چاہیے، اور جو ہے ایکسپینڈیچرز کم کرنے چاہیے. اس کے علاوہ جی کچن فارمنگ کی بات ہو گئی، کتے بلیاں پالنے کے بجائے گائے بھینسیں پالنے والی بات ہو گئی. اگر وہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے، مرغیاں تو افورڈ کر سکتے ہیں، بکریاں تو افورڈ کر سکتے ہیں، یہ تو کریں نا. تو اچھا جی، یہ چیزیں ہو گئیں. اس کے بہت ساری یہ کچھ بیسک چیزیں تھیں. فضول قسم کی جو رسومات ہیں ان کو ہمیں ختم کرنا ہے، یہ بیسک چیزیں انشاءاللہ. اس کے اوپر ابھی میری اس حساب سے پریپریشن نہیں تھی. وجہ یہ ہے کہ میں جس طرح کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں ابھی تک گھر واپس نہیں گیا. میں اگر گھر واپس جاتا تو میں اس کے اوپر پیپر ورک کرنے کے بعد اس کے اوپر لائیو آ کے یہ بات کرتا، اور زیادہ ہو سکتا تھا ڈیٹیل میں. لیکن یہ اتنی زیادہ باتیں جی فون پہ وہ لکھنے سے پاسبل نہیں تھیں، تو اس لیے پھر میں مجبوراً جو ہے لائیو آیا ہوں. تو آخر میں صرف ایک بات کر کے بات ختم کروں گا کہ بات یہ ہے کہ if you burn in a poor family is not your fault, but if you are going to die in a poor family it's 100% your fault. مطلب اگر آپ کسی غریب فیملی میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن آپ غریب مر رہے ہیں تو یہ صرف آپ کا فالٹ ہے. اپنی زندگی کو، آپ کو زندگی نے بڑے موقع دیے ہیں، اس موقع کو اویل کریں. تو ٹھیک ہے جی، 54 منٹس آلموسٹ ہو گئے ہیں لائیو کے، تو باتیں بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہیں. تو مجھے اجازت دیجیے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے. کوئی بات ایسی ویسی نکل گئی ہو منہ سے تو درگزر کیجیے گا، کیونکہ میں ابھی اس سٹیج پہ، اس لیول پہ نہیں ہوں کہ میں جو بات بھی بولوں پوری رسپانسبلٹی، پوری ذمہ داری سے بولوں. تو اس لیے اوائڈ کیجیے گا. کوئی بات بری لگی ہو، کسی بھائی کو بری لگی ہو، میں معذرت خواہ ہوں. تو باقی عابد بھائی، آپ نے 1 منٹ یا 2 منٹ کے لیے ویڈیو دیکھی ہے، آپ کی فرمائش پہ میں لائیو آیا تھا، بٹ آپ نے نہیں. باقی اور جن لوگوں کی فرمائش پہ میں آیا تھا وہ کسی نے کوئی سوائے فیصل بھائی کے، امتیاز صاحب کے، کانجن صاحب کے، عثمان بھائی کے، احتشام صدیقی بھائی اور چند ایک دوسرے بھائیوں کے کسی نے کوئی کوشچن آنسرنگ نہیں کی. تو دیکھیں بھائی، جو بندہ آپ لوگوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے تو کوشش کیا کریں آپ بھی اس کے لیے ٹائم نکال لیا کریں. تو بھائی ہر بندے کی زندگی میں بڑی مصروفیات ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں. میں نے کس طرح ٹائم مینیج کیا یا نکالا ہے یہ میں ہی جانتا ہوں. تو بھائی آپ لوگ اگر لائیو تھے تو کائنڈلی اگر آپ لوگ آ کے کر دیتے میرا حوصلہ بڑھ جاتا. برحال چلیں، آئی ایم ناٹ ڈسرٹیڈ، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ پھر نیکسٹ ٹائم فیوچر میں بندے کو سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہیں. میں کچھ دوسرے گروپس میں بھی اسی طرح لائیو آتا ہوں. میں جب لائیو آتا ہوں تو
سمجھیں کہ کبھی کبھی ویڈیوز ایٹ اے ٹائم جو واچ کرنے والے ہوتے ہیں وہ 1000 سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن آج بدقسمتی کہ بہت کم تھے۔ بہرحال چلیں جی، خوش رہیے گا، خوش رہیے، محبتیں بانٹیے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، اپنے لیے آسانیاں پیدا کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دگنی رات دگنی ترقی دے، غریب کا، عام آدمی کا استحصالی نظام جلد از جلد ختم ہو، ہم اس میں اپنا کردار ادا کریں اور اپنی لوگوں میں شعور پیدا کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں میں شعور پیدا کریں۔ تو مجھے اب اجازت دیجیے گا جی، اللہ حافظ۔